واقعی صدق اللہ العظیم۔ دوحہ میں اس وقت رات کے 7:30 بجے ہیں۔ سبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے، اور نشریے کی ابتدا میں اہم خبروں کے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے عرب رہنماؤں میں پیش تھے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے، جو کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر شیخ صباح الاحمد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرنے کویت گئی ہیں، اور انسانیت کے قائد کی وفات پر قطری عوام دکھ اور غم کے شکار ہیں، اور دوحہ کویت کے غم میں شریک ہے۔ سبن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اپنے کویتی بھائیوں کے ساتھ مل کر شیخ صباح الاحمد مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت، اور برادر ملک کویت کے امیر صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سے تعزیت کے اظہار کے بعد نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے شیخ صباح الاحمد کی وفات پر امیر کویت، وہاں کی حکمران فیملی کے ممبران اور اعلیٰ اہلکاروں سے تعزیت کے اظہار کے لیے کویت کا دورہ کیا ہے۔ قطر کی قیادت کی جانب سے ہر سطح پر تعزیت کے اظہار سے اس رہنما کے ساتھ اس کی وفاداری کا اظہار ہوتا ہے، جو اپنا انسانی کردار ادا کرنے کے بعد اب دنیا سے جا چکا ہے۔ اسی طرح یہ قطر اور اس کے برادر ملک کویت کی برادر اقوام کے درمیان گہرے تعلقات کا بھی مظہر ہے، جبکہ یہ تعلقات سفارتی اور جغرافیائی مفاہیم سے کہیں بلند اور بالا ہیں، اور تاریخ میں بہت دور تک گئے ہوئے ہیں۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے بھی آج کویت میں برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی اہلیہ الشیخہ شریفہ سلیمان الجاسم سے صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ نے مرحوم کی 2 بہنوں الشیخہ العنود الاحمد الجابر الصباح اور الشیخہ امثال الاحمد الجابر الصباح اور حکمران فیملی سے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں سے نوازے اور ان کے پسماندگان کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے الشیخہ العنود الاحمد الجابر الصباح اور الشیخہ امثال الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے ان سے صاحب سمو شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ انہیں وسیع تر رحمتوں اور مغفرت سے نوازے، انہیں اپنی وسیع تر جنتوں میں داخل فرمائے، اور حکمران خاندان اور برادر کویتی عوام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے، اور ان سے عظیم رہنما کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ وہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور حکمران خاندان اور برادر کویت کے عوام کو
صبر جمیل سے نوازے۔ دوحہ میں کویت کے سفارت خانے میں یہاں کی مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے شیخ صباح الاحمد کی وفات پر تعزیت کے لیے جانے والوں کی قیادت کی ہے۔ کویت کے سفیر جناب حفیظ العجمی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے اس موقع پر کہا ہے کہ شیخ صباح الاحمد کے چلے جانے سے یہ علاقہ اور عربی اور اسلامی امتیں ایک عظیم قائد، حکمت و دانشمند اور میانہ روی کی مثال سے محروم ہو گیا ہے۔ اس رہنما نے اپنی زندگی اپنے وطن کی تعمیر و بنا کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور انہوں نے اس علاقے اور پوری دنیا میں امن اور استحکام کی خاطر زبردست جد و جہد اور کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے اور وسیع تر جنتوں میں داخل فرمائے، اور ان کے فراق پر سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو گہرے برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر قطر اپنے برادر ملک کویت کی عوام کے اس بہت بڑے صدمے میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے وزارت خارجہ کی جانب سے دنیا چھوڑ جانے والے اس امیر کی انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی عوام انہیں اپنا ایک فرد سمجھتے ہیں اور انہیں باپ کا درجہ دیتے ہیں۔ عرب ڈپلومیسی کے اس رہنما شیخ صباح الاحمد اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے سفارتکاری، اعلی اخلاق اور انسانیت کو باہم جوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ امیر انسانیت کہلانے کے حقدار قرار پائے۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے ایک سابق سیکریٹری جنرل جناب عبد الرحمن العطیہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلے جانے والے امیر حقیقی معنوں میں ایک لیڈر اور رہنما تھے۔ یہاں قطر میں بھی ہر طرف غم اور دکھ کی فضا ہے کہ عربی اور اسلامی امتوں کا یہ عظیم رہنما اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ وہ اپنے پیچھے کامیابیوں اور اچیومنٹس کا ایک بہت بڑا ورثہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شیخ صباح الاحمد رحمت اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد اب کویت اپنے نئے قائد صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی قیادت میں ایک نئے عہد کا آغاز کر رہا ہے۔ وہ بھی بڑے اور عظیم کاموں کی ایک تاریخ رکھتے ہیں اور سیاسی بصیرت سے مالا مال ہیں، اور وہ اب اچیومنٹس اور کامیابیوں میں مزید اضافہ کریں گے کہ وہ بہترین سلف کے بہترین جانشین ہیں۔ صاحب سمو شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعمیر و بنا کا سفر جاری رکھیں گے اور خلیج کے علاقے میں آ جانے والی درار کو پر کرنے کا عمل جاری رکھیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کی شفا کی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ وہ دونوں کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گنی کے صدر پروفیسر الفا کونڈی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ گنی کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ گنی کے وزیر اعظم جناب ابراہیم
کاسوری ووانا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اڈہانوم گیبریسوس نے قطر کی جانب سے اس تنظیم، دنیا کی دوسری تنظیموں اور بہت سے ملکوں کی کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران مدد کرنے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں قائم صحت کے سسٹم کی بھی بھرپور تعریف کی ہے اور اس وبا پر قابو پانے کے لیے قطر کے منفرد اور امتیازی تجربے کو سراہا ہے کہ اس سسٹم اور تجربے کے نتیجے میں یہاں اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر کا یہ تجربہ ایک ایسا مثالی اور آئیڈیل تجربہ ہے جس سے عالمی سطح پر استفادہ کیا جانا چاہیے۔ آج وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 205 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 197 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 123,108 ہو گئی ہے۔ بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی نے کہا ہے کہ پابندیوں کو کنٹرول کرنے والے اور ان میں بتدریج کمی لانے کے چوتھے مرحلے پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا اور ملک کے متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹوں کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ چونکہ دنیا میں اس وبا کے پھیلنے کا عمل اب بھی تیزی سے جاری ہے اور اس کے اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اب اس ہائی کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ بیرون ملک سے واپس آنے والے تمام افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کا عمل تا اطلاع ثانی جاری رکھا جائے گا اور وزارت صحت کی جانب سے ان تمام ملکوں کی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا جن کے ہاں اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کا موقف اور اس کی مدد کرنے کی پالیسی مستقل ہے اور برادر فلسطینی عوام کی اس وقت تک ہر طرح سے مدد کی جاتی رہے گی جب تک کہ وہ اپنے تمام تر قانونی حقوق حاصل نہیں کر لیتے۔ اس لیے یہ حقوق اصل اور بنیادی حقوق ہیں۔ ان کی بازیابی، ان کی حفاظت اور ان کے فروغ میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے تجارت اور ڈیولپمنٹ سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں آباد تمام فلسطینیوں کو انسانی اور ترقیاتی امداد فراہم کرتا رہے گا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں ایک سیکیورٹی پوائنٹ کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے عرب رہنماؤں میں پیش تھے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے جو کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے شیخ صباح الاحمد کی وفات پر کویت میں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور انسانیت کے قائد کی وفات پر
قطری عوام دکھ اور غم کے شکار ہیں اور دوحہ کویت کے غم میں شریک ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ اب اس وقت تلاوت کلام پاک۔ واقعی صدق اللہ العظیم۔ دوحہ میں اس وقت رات کے 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔